روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان کی شان کی بات کریں گے کہ جن کی شان کی وجہ سے ہماری شان ہے، جن کے نام کی وجہ سے ہمارا نام ہے، جن کے کام کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ ہاں، وہ حضرات کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کو قربان کر کے دکھایا، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اور اس کی ایک مثال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا آ کے کہتا ہے کہ بابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے تو بس یہ باپ والا جو ایک معاملہ تھا اس کی وجہ سے میرا ہاتھ رک گیا اور میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کاٹ دیتا، خدا کی قسم، کیونکہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف گروہ میں کھڑا تھا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ اکرام کا، یہ تھی شان صحابہ اکرام کی، نرالی شان۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو اعزازات سے نوازا۔ اللہ جن کی تعریف کرے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب کی بات ہوتی ہے کہ یہ وہ کائنات میں عظیم ترین لوگ ہیں کہ جو وسیلہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے، اور حضور وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لیے۔ تو ہمیں ان وسیلوں سے جدا، امتی ہو ہی نہیں سکتے ان سے دور۔ امتی کبھی ان سے نہ دور ہو سکتے ہیں نہ ان سے بدگمان ہو سکتے ہیں۔ امتی نہیں ہو سکتا، وہ امتی نہیں ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیں یہ جو محسنین امت ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہیں اللہ رب العزت جن کے لیے کہتا ہے کہ پوچھئے کیا یہ اپنے خدا سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق جیسے صحابہ اکرام کی جب بات ہوتی ہے، ظاہر صف اول میں اول خلیفہ، اول عرب، ان سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ تمام تر جماعت صحابہ جو ان گنت لوگوں پر مشتمل ہے، سب جانثار تھے، سب اپنی جان ہتھیلی پر لے کر حضور اکرم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے۔ حضور اشارہ کریں، یہ جان کیا ہے؟ کروڑوں جان آپ کے قدموں پہ قربان۔ آئیے اس جذبے کو ایک بار پھر بیدار کرتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، ان کی شان سنتے ہیں، بلکہ پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مقتدر اور ہمارے آپ کے ہر دل عزیز علماء علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں، حضرت علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم کرتا ہوں۔ ایک آیت سے حضرت آغاز کروں گا۔ آپ کا خاصہ بھی یہی ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہمیشہ کلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت کے روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں شان صحابہ۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان گل صاحب، اور آپ نے بہت خوبصورت آغاز کیا، اور آغاز ہی سے آپ نے قرآن اور صحابہ کرام، سبحان اللہ، کہ اللہ کا پاکیزہ کلام ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم کسی کو کوئی شان دیں، کوئی مرتبہ دیں، کسی کے حوالے سے بات کریں، اس کے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا درجہ عطا فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت طیبہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ہمہ وقت ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مکہ میں بھی ساتھ ہیں، مدینہ میں بھی ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، بدر میں بھی ساتھ ہیں، یہی فرمائیے نا، بھوک میں بھی ساتھ، بھوک میں بھی ساتھ ہیں، ہر چیز کے اندر، ان مشکلات کے اندر، شیب ابی طالب کے اندر بھی ساتھ ہیں، اور پھر جب سونے کے انبار لگے ہوئے تب بھی ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ساتھ رکھا کہ مزار میں بھی اپنا پڑوس عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے والذین معاہ جو مصداق ہے، یہ تمام صحابہ پر آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی۔ اور ایک جملہ میں کہوں گا سلمان بھائی، آپ نے بہت خوبصورت آغاز کیا۔ آپ جب گفتگو کا آغاز کر رہے تھے تو آپ یقین کریں آپ کے بولنے سے کئی چیزیں کھل رہی تھی۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ہر نبی کا جو ساتھی ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عاصم بن برخیہ، ہر نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ امت کے اندر بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے پھر وہ ساتھی، ان کے رفقا، ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔
فرمایا والذین معاہ، جو بھی ان کے ساتھ ہے، واہ تیری جھوک دے آسے پاسے وستے ہاسے، کیا جہاں جا رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کیا رہے ہیں۔ عشق محبت کی فرمایا کہ ان کا کیا مقام ہے، وہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر تو بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم، آئے شیر و شکر ہے۔ کفار پر اشداء، یہ جملہ پڑھا آپ نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگرچہ یہ چاروں خلفائے راشدین پر بھی صادق آتا ہے، گنتے جائیں والذین معاہ سیدنا ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار سیدنا عمر فاروق، اور اس کے بعد رحماء بینہم، شیر و شکر، بڑی نرم طبیعت، بڑی شرمیلی طبیعت، جامع القرآن، تراہم رکعاً سجدین یبتغون، اور سجدوں میں، رکوع میں، سجود کے اندر دیکھنا ہو تو مولا کائنات کی شان کو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اس گلدستے کو جمع کریں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے یہ سارے عمل، ان کے یہ ساری چیزیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ سلمان بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی سب سے بڑی چیز تو نیت ہے، سب سے بڑی چیز تو ارادہ ہے، سب سے بڑی چیز تو خلوص ہے کہ بھائی اس بندے کے یہ عمل کے اندر خلوص بھی ہے یا نہیں ہے، ایسا ہی کہیں یہ دکھلاوا تو نہیں کر رہا، کہیں دنیا کے، تو اس کی گواہی وہ مالک و مولا جو یعلم ما فی الصدور ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کا جو عمل ہے یہ اللہ کے رضا کے لیے، ان کی ہجرت ہے اللہ کے رضا کے لیے، ان کا جہاد ہے اللہ کے رضا کے لیے۔ فرمایا کوئی بھی ان کا عمل ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے۔ پھر رب نے اعلان کر دیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بِإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا جو پہلے آئے مہاجرین ہوئے، انصار ہوئے، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، سب کے لیے گلدستہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیا بات ہے سید سلمان گل صاحب، کتنی بڑی سند ہے۔ کوئی دنیا کے اندر کچھ بھی ٹائٹل لیتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، علامہ صاحب حضور مفسر قرآن گفتگو کریں گے بڑی جامع، ایک جملہ کہہ کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قرآن نے ان کو معیار ایمان قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ فرمایا ان کو دیکھو ذرا، ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، انہوں نے نیند پر نماز کو وار دیا، اور صدیق نے غار میں جان کو وار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لے کر آؤ، یہ معیار ایمان ہے۔ فرمایا تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اللہ کے پیارے بندے۔ واہ 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 واہ۔ تمہارے لیے سب سے بڑی قیمتی شے تمہاری جان ہے، وہ صدیق اکبر نے وار دی، اور صدیق اکبر جیسے اور مولا علی جیسی ہستیوں کے لیے ان کی جان سے بھی عزیز نماز ہے، وہ مولا علی نے وار دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کر کے دکھایا، کیا کر کے دکھایا ان لوگوں نے، ہم نے تو کہہ کے بھی نہیں دکھایا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ امت وسط کا بھی لقب جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ملا ہے۔ اس کانٹیکس میں چاہتا ہوں کچھ بات ہو، علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً علامہ صاحب نے سورہ فتح کی آخری آیت کے تناظر میں اور آیات سے استشہاد کرتے ہوئے بڑی خوبصورت اور بنیادی گفتگو فرمائی ہے، اور صحابہ کرام کی شان میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات چونکہ موجود ہیں، علامہ صاحب نے بہت ساری تلاوت بھی کی، اور آپ نے پھر ایک آیت کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، اور اس میں لفظی اعتبار سے اگر ایک نقطہ آفرینی کرنے کی سعادت حاصل کروں تو وہ یہ ہے کہ اس میں وسطاً کا لفظ آیا ہے کہ جس کے معنی ہے درمیان، اور آیت کا نمبر 143 ہے، اور ٹوٹل آیات اس کی 286 ہیں۔ تو اگر سورہ بقرہ کا وسط دیکھیں تو بھی یہی آیت بنتی ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی آیت کے اندر وسط کا لفظ بھی ہے، تو وہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس قرآن کو معجزہ بنایا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطاً، ایک افضل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو وسط کا لفظ ہے وہ افضل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے پہلے مصداق ہیں، کیونکہ فرمایا جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط۔ تو وہ جو فضیلت اور افضلیت کا درجہ ہے اس آیت کریمہ میں،
وہ افضلیت کا پہلا مصداق خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ کون لوگ ہیں جو پیغمبر نہیں ہیں اور اللہ ان کے قصیدے بیان کر رہا ہے؟ جی بالکل، کون لوگ؟ بالکل، اور اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر یہ ذمہ داری بھی ان کی قائم کر دی وسطاً کہہ کر کہ اللہ پاک نے تمہیں وسط کیوں بنایا ہے، افضل کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ جس نبی کے تم امتی ہو وہ خاتم النبیین ہے، واہ واہ واہ، اور اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، یعنی جو گواہی تم تک محمد مصطفیٰ نے پہنچائی ہے وہ گواہی بقیہ امت تک اب آگے تم نے پہنچانی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو وسط کے یہاں پر ایک معنی فضیلت کے ہیں جس کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہوئے، اور دوسرا وسط کے معنی ہے اعتدال کے، میانہ روی کے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں پورے نبیوں، تمام انبیاء کے نبیوں میں، تمام انبیاء کی امتوں میں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ تمہارے احکامات معتدل ہیں، تمہارا رویہ معتدل ہے، وہ انصاف جس کے لیے تم کھڑے ہوئے ہو وہ رویہ تمہارا پوری دنیا میں ایک مثال ہے، قیامت کے دن وہ مثال کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ تو پہلا معنی فضیلت کا ہے، دوسرا معنی میانہ روی کا ہے، اور تیسرا معنی اس وسطاً کا معنی ہے واسطہ۔ بالکل صحیح۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں، تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بقیہ امت کے درمیان اے صحابہ واسطہ بنا دیا، اللہ اکبر، تمہیں پہلی کڑی بنا دیا ہے، تمہیں سند بنا دیا ہے، تمہیں درمیان کا وہ واسطہ بنایا ہے کہ اب بقیہ امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہنچے گا وہ تم نے ہی پہنچا، وہ قرآن ایک درمیانی راہ، ایک معتدل راہ نکالی حضور۔ ہاں، یہ پہلا واسطہ تھے، یہ پہلی کڑی تھے اس امت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے، آپ کی مجلس کے لیے، آپ کی شاگردی کے لیے، آپ کے تمام احوال کے لیے جن کو چنا گیا وہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کیا بات ہے، اور یہ اس امت میں سب سے بڑی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ایک انسان صحیح طریقے سے ان چیزوں کو لے۔ اب اگر ہم صحابہ کرام کی شان دیکھیں اس وسط کے اعتبار سے تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بقیہ امت اور حضور کے درمیان واسطہ بن کے جو کچھ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا اس میں کسی بھی قسم کی نہ خیانت کی ہے، نہ کوئی کمی کی ہے، نہ کوئی تبدیلی کی ہے۔ جس طرح حضور نے دیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچا دیا ہے۔ اور بس میں یہ جملے پر بات ختم کروں گا کہ بقیہ امت تک قرآن کی ایک آیت ہو، ذخیرہ حدیث کی کوئی ایک حدیث ہو، یا علم کا اور فقہ کا کوئی ایک باب ہو، وہ سب کا سب ہم تک صحابہ نے پہنچا۔ کیا بات ہے، تو یہ وسطاً کا وہ مصداق ہے جو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو بنایا۔ بہت خوب۔ امین العلماء نعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ ہے، اور ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ جب یہ وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا، میں کہتا ہوں اکثر اپنے دوستوں سے، آس پاس کے لوگوں سے، چاہے کہ مختصر سی حدیث جسے ہم کہتے ہیں چھوٹی حدیث، کیونکہ حدیث تو سب بڑی ہیں، لیکن مختصر لفظوں کے اعتبار سے اگر کوئی حدیث بھی آپ کو ملے اسے فوراً آگے بڑھا دیا کرو کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔ فضول گوئی سے گریز کریں، اچھی بات منہ سے نکالیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چھیڑیں، حضور کی سیرت چھیڑیں۔ یہ کام حضور کرتے تھے، یہ کام حضور نہیں کرتے تھے۔ جب ہمارے چھوٹے بچے اسکول سے آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیچر نے آج یہ کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے، تو یہ تربیت کا انداز سن کے اتنی زیادہ تسکین اندر تک آ جاتی ہے۔ تو سوچئے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے پوری امت کی تربیت کی۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا۔ آج ہم شان صحابہ پہ بات کر رہے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم صحابہ کرام کی شان علماء حق سے جان رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا۔ صحابہ کرام کی جو دینی خدمات ہے حضرت، ہمیں جمع و تدوین قرآن کے بھی اذکار ملتے ہیں، ہمیں پھر وہ مرکز علم بھی ملتا ہے، ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اور انہوں نے علماء بنائے ہیں، خود بھی عالم، ظاہر ہے بنفس نفیس حضور اکرم سے سیکھا ہے۔ ان کی دینی خدمات کے حوالے سے کچھ چیدہ باتیں مختصر اگر ہو جائیں۔ دیکھیں، خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ علامہ صاحب نے وجعلناکم امۃ وسطا کے تحت فرمایا کہ
हुजूर अलैहिस्सलाम और उम्मत के दरमियान साहबा किराम वासिता हैं। सलमान भाई, आज हमारे हाथों के अंदर ये जो मुसहफ़ है, आज हमारे हाथों के अंदर ये जो बुखारी और मुस्लिम और शाह सित्ता है, ये सदका है साहबा किराम। सुभान अल्लाह। इसका जो पहला जो मिस्ताक़ अतम है, साहबा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाते थे कि भाई इसको कुरान के अंदर लिख दें, इसको हदीस के अंदर लिख दें। फरमाया हमें क्या पता कुरान क्या है, हमें क्या पता हदीस क्या है। फरमाया जिसको रसूल पाक जैसे कह दें हम वैसे लिख दें, और फिर वैसे ही उम्मत तक पहुँचाया। तो ये सबसे बड़ी जो दीनी खिदमत है। देखिए हमारे जितने दीनियात हैं, उलूम हैं, उसका जो सोर्स है, उसका जो माखज़ सबसे पहले वो कुरान है और हदीस है। बिल्कुल सही है, वो हमें मिला है साहबा किराम से। तो आप देखें कि सारे दीनी खिदमत क्या है, सारे दीन को, कुरान और हदीस को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अनवर पर कुरान उतरता, हुजूर साहबा को देते, साहबा ने आगे उम्मत को अता फरमाया। और सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अनबी हुरैरा पूरी हदीसों के अंदर देखे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप मौसिनाए उम्मत है। सय्यदना अबू हुरैरा के बाद सबसे ज़्यादा हदीसें आपने रिवायत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने उम्मत को कुरान जमा करके दिखाया। जमे कुरान का सिलसिला सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के मुशावरत पर वो दोनों शामिल हो गए और तकमील हुई जाकर। अल्लाहु अकबर। एक मुसहफ पर, एक लहजे पर पूरी उम्मत को जमा किया। तो कितनी बड़ी दीनी खिदमत है। और ये प्रिंट मीडिया की भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, प्रिंट मीडिया के मौजूद। उसके बाद आप देखें कि विरासत का इल्म देखें और चीज़ें उलूम देखें कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ज़रिए उम्मत को मिला। तो इनके साथ बाबुल इल्म अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा। तो दीनी खिदमात की बात करें तो ये सहाबा किराम की सारी ज़िंदगी वक्फ थी दीन के लिए। हुजूर के खलवत, हुजूर के जलवत, जिहाद में, बदर में, ओहद में, और फिर हर ये भी दीनी खिदमत है कि हर जिहाद के अंदर साथ रहे। ये भी दीनी खिदमत है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कंधे पर बोरी उठा उठा कर किसी मजलूमा के घर पहुंचा रहे, किसी बेवा के घर पहुंचा रहे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। यानी दीनी खिदमात के सलमान भाई जितने बाब हैं, जो कुछ जिसको आप दीनी खिदमात कह सकते हैं, जो इसमें आते हैं, वो सब के सब सहाबा किराम ने अमली तौर पर करके दिखाए। सहाबा किराम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुना, और फिर रब तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने इनको चुन लिया है। ये रब तबारक व तआला के चुनीदा हैं। क्या कहते हैं आप बच्चे, क्या कहते हैं? दे आर सिलेक्टेड, बिल्कुल। ये रब तबारक व तआला ने इनको चुनकर उम्मत के लिए, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला के लफ्ज़ हैं ये, फरमाए इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही व इक़ामति दीनी। फरमाया तुम्हें बताऊं नबी के सहाबा क्या हैं? फरमाया नबी के सहाबा वो हैं, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इनको अपने नबी के लिए चुना है। तभी फरमाया दीनी खिदमत की बात कर रहे ना, फरमाया कोई उम्मती ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना अल्लाह के नाम पर खैरात करे, और मेरे नबी का सहाबी एक मुट्ठी भर उठाकर, एक सा आधा सा उठा कर दे, फरमाया उस साबी के बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। वाह वाह वाह। मेरे रब ने उनको जो मकाम अता फरमाया, मर्तबा अता फरमाया। और फिर ये देखें कि दीनी खिदमत की बात करें, सखावत की बात करें, अंसारी साहबा किराम, मुहाजिरीन साहबा किराम, ये घर बार छोड़ कर गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना सब कुछ पेश कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों, ये हमारा कारोबार, ये हमारा सब कुछ, आधा आधा डिवाइडेड टू। सलमान भाई, आज तो माँ बाप के विरासत लोग मर रहे होते हैं, और ये हुजूर के सहाबा को देखें, हुजूर के सहाबा को देखें कि अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। आखिरी जुमला कहूँगा, कुरान ने कितनी बड़ी गवाही दी। आज दुनिया का फितना लगा हुआ है, हिर्स व हवस का बाजार गर्म है, हर बंदा मार रहा है, गला काट रहा है, जान ले रहा है कि मुझे माल मिल जाए। कुरान ने कहा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ने इनके मन से लालच को खींच लिया। फरमाया जिसके मन से लालच को खींच लिया वो फलाह पा गया। पीछे मुहाजिरीन का जिक्र, अंसार का जिक्र, आगे रब तबारक व तआला ने ये फरमा दिया। तो दीनी खिदमात के जितने शोबाजात हैं उनमें देखें तो मेरे नबी के सहाबा और मेरे नबी की आल व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सलमान भाई बुलंद तो बाला उम्मत के अंदर नजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और यहीं इसी को खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए, ये तो दीनी खिदमत का जज्बा है। प्रैक्टिकली दर्दमंदों की हिमायत मुस्तफ़ा की नात है। अबू बकर ने भी की, उमर ने भी की, उस्मान ने भी की, अली ने भी की, और पूरी जमात सहाबा ने की।
کیا لوگ چھوڑ کے گئے حضور اپنے پیچھے، کیا لوگ چھوڑ کے گئے حضور، اللہ اکبر۔ اچھا پھر دوسری طرف ایک بات ہے ان کا جذبہ جہاد اور جو قربانی کا شوق، مطلب ایک عجیب شوق ہے کہ تلوار مارنے کا بھی شوق ہے، تلوار کھانے کا بھی شوق ہے، مطلب عجیب و غریب۔ اصل میں حضور علیہ السلام نے جو آخرت کا نقشہ ان کے سامنے کھینچا، کامیابی اور ناکامی کا معیار ان کو بتایا، جنت کی نعمتیں بتائیں، ان سے زیادہ کوئی یقین کرنے والا تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو یقین ہو گیا، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ صحابی کھجور کھا رہے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر مارا جاؤں تو کیا ہوگا؟ کہا جنت میں جاؤ گے۔ تو کہا پھر کھجور کیا کھانی، کھجور رکھی، گئے اور جا کے شہید ہو گئے۔ تو ان کا یقین بہت کامل تھا۔ حضرت سعد اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے ایک تو ان کا رشتہ ہوا اور حضور نے انتظام کرایا، اور ابھی رشتہ ہوا ہے کہ جہاد کا اعلان ہو گیا۔ یہ نکلے ہوئے تھے اپنی بیوی کے لیے کچھ تحائف اور گفٹ لینے کے لیے، زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، جمع پونجی تھی، اور جب اعلان جہاد سنا نا تو انہی پیسوں سے انہوں نے گھوڑا اور تلوار خریدی اور میدان جہاد میں اور وہاں جا کے شہید ہو سعد اسد رضی اللہ تعالیٰ۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جو ہے مارکے میں تھے اور بے دھڑک لڑ رہے تھے۔ کسی نے توجہ دلائی، اکرمہ اتنا بے دھڑک نہیں لڑو، زخمی ہو گئے ہو، مارے جاؤ گے۔ کہنے جاہلیت میں لات منات اور عزات کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، تو آج رب کے نام پہ جان نہیں قربان کریں گے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے میدان پہ، صحابہ کرام کی کھجوریں درختوں پہ لگی ہوئی ہیں، ہمیں پیمنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پاس کچھ نہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، بھوک نہیں جا سکوں گا، سفر نہیں کر سکوں گا، بے چین ہونے کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں، ہے کوئی مجھے تبوک لے جائے میں مال غنیمت اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھے تبوک لے جائے میں مال غنیمت اس کو دے دوں۔ حضور کے خادم حضرت مرنے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ سب کچھ قربانی دیکھیں جذبہ۔ حضرت انس جو حضور کے خادم ہیں، بدر میں 12 سال کے تھے اور احد میں 13 سال کے تھے، لیکن تھے مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ بدر میں حضرت عمیر بچہ نہ چھپتا پھر رہا ہے حضور سے، حضور نے ڈھونڈ لیا، اور تم چھوٹی عمر، رونے لگ گئے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیے گا، روتے روتے انہوں نے اجازت مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حنزلہ پہلی رات کی دلہن، غسیل ملائکہ، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا اور میدان جہاد میں پہنچے، فرشتے لاشا اٹھا کے لے گئے، آسمانوں سے اس حضور کے حوض کوثر کے پانی سے ان کو غسل دیا ہے، اللہ اکبر، اور لا کر واپس زمین پہ رکھا اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، وہ ان کا جذبہ جہاد تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ام امارہ، خواتین بھی پیچھے نہیں، ام امارہ احد میں حضور کے ساتھ گئی تھی زخمیوں کو پٹی کرنے کے لیے، جب دیکھا نا کہ رن بدل گیا ہے اور مارکہ بدل گیا ہے، انہوں نے پٹیاں رکھی سائیڈ پہ، تلوار اٹھائی اور حضور کے پاس آ گئی۔ ابن کمیہ جو ہے نا وہ تاڑ میں تھا حضور علیہ السلام کو مارنے کے لیے، یہ ابن کمیہ کے سامنے کھڑی ہیں، وہ اتنا بڑا شہ سوار تھا، یہ سامنے آتی رہی، اس کو کسی گڑے میں گرایا انہوں نے دھکا دے کے، ان کے اس کندھے پہ یہاں ایک گہرا کھڈا ہو گیا، زخم اتنا بڑا لگ گیا ان کو۔ حضور ان کو دیکھ کے مسکرا رہے، کہنے لگے کہ ام امارہ تم صرف زخمیوں کی تیمارداری نہیں کرتی ہو، تم تو بڑی مجاہدہ بھی ہو۔ اچھا شوہر بھی ساتھ تھے، 2 بیٹے بھی ساتھ تھے، وہ بھی سب زخمی۔ تو نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ تو کر رہے، حضور نے فرمایا ام امارہ چاہتی کیا ہو، کچھ چاہیے؟ کہا بس جب احد میں آپ کے ساتھ ہیں تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو کسی پڑوس کے گھر میں ہمیں بھی رکھ لیجیے۔ ارے بھائی کیا حضور نے کہا رفاقت نہ چھوٹے، حضور آپ کی رفاقت نہ چھوٹے، جذبہ دیکھیں سر جائے۔ ام امارہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کر دیجئے گا، حضور نے کہا ام امارہ میں نے تجھے جنت میں پڑوس عطا کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ ایک ایک صحابی کا، حضرت ابو دجانہ ہوں جو لنگڑاہٹ کے ساتھ کچھ نہیں تھا پاس ان کے پاس، اگر میں یہ جملہ کہوں نا کہ صحابہ کرام کے پاس جذبے کے علاوہ تھا ہی نہیں کچھ، نہ گھر تھا نہ جھونپڑیاں تھیں، کیسے رہتے تھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اتنا پتا تھا کہ دین
یا رسول اللہ آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، سامنے سے بھی لڑیں گے اور پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ حکم دیں گے تو سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، آپ جہاں اشارہ کریں گے وہاں میرا لاشا پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ان کے جملے اتنے آفاقی ہیں، اور جب وقت آیا صلح حدیبیہ پہ آپ دیکھو یار کیسے حضور کے ہاتھ پہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت، وہ جذبے کی وجہ سے اللہ نے کہا وانزل السکینہ، تمہارے دلوں کو اللہ جانتا ہے، یہ اللہ نے سکینت تم پہ اتاری، ان کے پاس جذبے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور یہ وہ جذبہ صادقہ تھا کہ میرا رب ہر مرحلے پہ اعلان کرتا تھا، کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی السابقون الاولون، کبھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور یہ سارے اعلانات کیوں ہیں؟ یہ جذبے کا جواب آتا تھا، جبریل وحی لے کر آتے تھے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بریک کے بعد ناظرین ہوتی ہے ملاقات، یہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، یہ جذبہ آخر کو کام آیا، یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زندگی دی ہے، ایمان دیا ہے، حضور اکرم کی محبت دی ہے، اللہ پہ یقین اور اعتماد کامل دیا ہے، اور اس کو حضور نے جو جذبہ ان میں منتقل کیا، انہوں نے اس کو ختم نہیں ہونے دیا، ہم تک منتقل کیا۔ ان کی یاد، ان کی بات ہم میں جذبہ پیدا کرے تو ہی کہیں نہ کہیں ہم میں ایمان ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک اور ٹاپک، شان صحابہ کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ حافظ ہوئے سمد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بہت ہی سیر حاصل اور خوبصورت جذبے، عشق و محبت، مستی سے مخمور گفتگو علماء کرام نے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے ان کی بخششوں کی دعائیں آئی ہیں، مغفرتوں کی دعائیں آئی ہیں۔ پروٹوکول تو چیک کریں جناب، سبحان اللہ، میدان جہاد سے اٹھایا جا رہا ہے، لے جا کے نہلایا جا رہا ہے حوض کوثر سے، اور واپس لایا جا رہا ہے۔ پروٹوکول کیا دیا جا رہا ہے، مغفرت کی دعائیں قرآن ان کی کر رہا ہے۔ اس کانٹیکس میں کچھ ارشاد۔ دیکھیں سلمان بھائی، اس کے تو پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک دیکھیں تو بار بار رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرمایا، لیکن آپ نے جو پروگرام کا آغاز کیا تھا سورہ فتح کی آخری آیت کریم محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کا جو اینڈ ہے آیت کریمہ کا، وہاں یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرما لی، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانوں کو، مقام کو، مرتبے کو بیان کرنے کے بعد خود اعلان کر دیا۔ یعنی دنیا کا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ ٹائٹل دیتا ہے جی، وہ اس کا مستحق ہے نہیں ہے، کیسے ہوا، پرچی پر آ گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سو دندے، لیکن فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی سورہ فتح کے ساتھ سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ حضور کی تعظیم صحابہ کیسے کرتے تھے، اس کی صرف مثال دوں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فرمایا رب تعالیٰ ان کو انعام کیا دے رہا ہے، فرمایا ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا، اور ان کے لیے وہی فرمایا کہ مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، رب تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی تقوی کتنی بڑی شے ہے، کتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس تقوی کا رب تبارک و تعالیٰ بطور انعام کے کیا دے رہا ہے، میرے محبوب کی تم نے تعظیم کی ہے، یہ دیکھو تمہارے دل کو ہم نے مزین کر دیا تقوی کے ساتھ۔ اور آخری بات کہوں گا، وقت چونکہ نہایت مختصر ہے، اسی سورہ حجرات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سلمان بھائی اپنے محبوب کے صحابہ کی شانوں کو کیسے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں، فرمایا یہ کون لوگ ہیں، سنو تو صحیح۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، اوپر فرمایا ان کے دلوں میں تقوی پیدا فرما دیا، اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب فرما دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا کفر کو، فسق و فجور کو، عصیان کو، نافرمانی کو ان کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا۔ سلمان بھائی آپ یہ دیکھیں
کہ نبی کے صحابہ معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، بے شک اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، بالکل، لیکن حضور کے صحابہ اور آل بیت اطہار ان کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی پاکی کا اعلان کیا۔ یہاں فرمایا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فرمایا کہ معصوم تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو محفوظ فرما دیا، محفوظ فرما دیا ان کی پاکی کا، اور ان کے لیے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے گناہ کو مکروہ اور ایمان ان کے لیے محبوب بن گیا۔ اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الصدیقون۔ فرمایا امت کا کوئی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، میرے نبی کے صحابہ کے مقام تک نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، آخری چند لمحات میں مجھے بلکہ میسیج ہی ہے امت کے لیے کہ صحابہ کرام کا احترام کیوں ضروری ہے، ان کے رسپیکٹ اور صحابہ پروٹوکول کرام کا جو بھی احترام اور تعظیم ہے وہ نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ کرام کو آپ احترام نہیں دیں گے تو آپ نسبت مصطفیٰ کو احترام نہیں دیں گے۔ اللہ اللہ۔ صدیق کو انہوں نے صدیق بنایا، عمر کو انہوں نے فاروق بنایا، عثمان کو انہوں نے غنی بنایا، علی کو انہوں نے حیدر بنایا۔ اگر وہ محترم نہیں ہیں تو پھر تم نسبت مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہو، اور تم کیسے احترام کو کم کرو گے؟ جس زمانے میں وہ رہتے تھے اس زمانے کے بارے میں حضور نے کہا خیر القرون کرنی، اللہ اکبر، جس زمانے میں میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہ زمانہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ اکبر، اس جیسا کوئی زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں صحابہ، لا تسبوا اصحابی، میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، نہ ان میں شادیاں کرنا، نہ ان کے ساتھ مجلس کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ان کا احترام واجب کر کے گئے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر راوی مشکوک ہو جائے تو سب کچھ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ کو کوئی آ کے خبر سنائے، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ مشکوک ہے تو خبر مشکوک ہے۔ صحابہ کرام کے احترام اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ احترام قرآن جڑا ہے، احترام حدیث جڑی ہے، کیونکہ وہ لے کر آئے ہیں قرآن کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے ساتھ غار میں اکیلے تھے، اگر اس وقت کوئی وحی نازل ہوتی تو کون امت کو دیتا؟ بتائیے، ایک ہی تھا، سوائے صدیق اکبر کے۔ یہ ایک کڑی محترم ہے، یہ ان کا زمانہ محترم ہے، ان کے نام محترم ہیں، ان کی مجلس محترم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے کو منفرد کر دیا، ان کے عمل کو منفرد کر دیا، ان کی دنیا کو منفرد کر دیا، اور آخرت میں جب حضور جامع کوثر پر ہوں گے، دائیں بائیں صدیق و عمر ہوں گے، دائیں بائیں حضور کے وزیر اور صحابہ ہوں گے۔ خدا کی قسم جامع مصطفیٰ اس کو ملے گا جو مصطفیٰ کا احترام کرتا ہے، صحابہ کا احترام کرتا ہے۔ اور جس کے نصیب میں احترام صحابہ نہیں ہے، وہ کہیں سے ہو، وہ کسی مجلس میں بڑا ہو، وہ شیخ کہلاتا ہو، خدا کی قسم شیخ الشیطان ہے جو مصطفیٰ کے ابو بکر پہ بات کرے، جو مصطفیٰ کے عمر پہ بات کرے، وہ شیخ نہیں ہے، وہ شیخ الشیطان ہے، کہ ان کا احترام مصطفیٰ نے قائم کیا۔ اگر ان کا احترام مشکوک ہوگا، خدا کی قسم کچھ باقی نہیں رہے گا، نسبت مصطفیٰ کو تم مشکوک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑا زبردست امپورٹنٹ میسج بھی آپ نے ڈیلیور کیا۔ یہ پوری جماعت صحابہ، ایک ایک صحابی حضور کا ستارے کی مانند ہے۔ کسی ایک کی بھی تقلید کرو گے، کسی ایک کے بھی پیچھے چلو گے تو تم حضور تک اور اللہ تک اور فلاح اور کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، اور انہی کو اپنا رول ماڈل بنائیے۔ تمام صحابہ کا احترام کرنے کے بعد اگر کوئی کسی ایک صحابی سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن تمام صحابہ کے مراتب، تمام صحابہ کا احترام یہ بہت ضرور ہے۔ ابو بکر کا میں نام لکھوں حرف جلی سے، فاروق سے شیطان ڈرے ان کی گلی سے، عثمان کی الفت ہے میرے قلب میں مظہر، کرتا ہوں محبت میں صدا مولا علی سے۔ اور یہ پوری کی پوری جماعت صحابہ، اس میں ایک ایک صحابی مکمل اس جذبے کے ساتھ زندہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہما ہوا نے صحرا نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ حضور اشارہ کیجئے میرا سر حاضر ہے، حضور اشارہ کیجئے میرا دل حاضر، میرے بچے آپ پہ قربان۔ ارے بچے قربان کر کے دکھائے، جان قربان کر کے دکھائی۔ ان لوگوں نے وہ جذبہ دیا ہے امت کو کہ جو ہمارے لفظوں میں بھی ہمیں بہت کڑا جذبہ محسوس ہوتا ہے، سننے بولنے میں بھی بڑا کٹھن ہے، مگر انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ کون لوگ تھے؟ حضور اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر گئے؟
کن امین لوگوں کو چھوڑ کر گئے جنہوں نے حضور کی امانتوں کا ایسا خیال رکھا، ایسی پاسداری کی کہ اپنی ذات کو مائنس کیا، اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھا، اور ہم تک یہ دین حضور کے اقوال، حضور کے ارشادات، حضور کا عمل پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے اور ان تمام صحابہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک مختصر سے وقفے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ وقفہ وہ ہے جو اگلی روشنی تک انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو منتقل کرے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔